الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم علیہ اجمعین. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتاً جاہلیہ. صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ تمام حاضرین کی خدمت میں، اپنے بھائیوں کی خدمت میں، اپنی بہنوں کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال اس مولود کے طفیل میں ہم سب کی نیک حاجات کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادات کو، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کے تمام گناہ، چاہے وہ گناہان کبیرہ ہوں، چاہے وہ گناہان صغیرہ ہوں، ان کو معاف فرمائیں. جو بھی گناہ ہم سے جانے انجانے میں سرزد ہو جاتے ہیں، یا جو بھی گناہ ہم سے اپنی زندگی میں انجام پاتے ہیں، خداوند متعال ان تمام گناہوں کو معاف فرمائیں. ابھی تک جو آپ کے درس ہو رہے تھے، تقریباً 10 دن آپ کی خدمت میں دو ہمارے عالم آئے اور انہوں نے امام مہدی کے اوپر گفتگو کی آپ کے درمیان آ کر کے، اور بہت ساری چیزیں آپ کے درمیان بیان کی ہوں گی. آخری درس جو تھے وہ مولانا فیض مشہدی صاحب کے تھے. میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی جو کتاب جو آپ کو ملی ہے، اس کے انہوں نے تمام درسوں کو خلاصتاً آپ حضرات کی خدمت میں پہنچا دیا ہے. بس میں اس وجہ سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ انہی درس کو دوبارہ ریپیٹ کروں اپنے انداز میں اور کچھ نئی مثالوں کے ذریعے سے. ایک صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد. پہلی چیز تو دیکھیے، یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی درس ہوتے ہیں، چاہے وہ شعبان کے درس ہوں، چاہے وہ ماہ مبارک رمضان کے درس ہوں، چاہے وہ سمر کلاسز ہوں، چاہے وہ آپ کے مہدوی سماج کے درس ہوں، ان تمام درسوں کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ تک دین کا پیغام پہنچے. معرفت امام کو حاصل کرنا، معرفت رسول اللہ کو حاصل کرنا، یا معرفت خدا کو حاصل کرنا کہ جو ہمارے اوپر واجب ہے. قرآن کی آیت بھی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت ہم پر واجب ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہم پر واجب ہے، اور ان کی اطاعت واجب ہے جو صاحب امر ہیں یا صاحبان امر ہیں. تو یہ 3 اطاعتیں کہ جو ہمارے اوپر واجب ہیں اور لازم ہیں. اب صاحبان امر میں کہ جو تفسیر بیان ہوتی ہے قرآن کی یا قرآن کی آیات کی، یا ہمارے علماء یا ہمارے مفسرین جو تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہے یا 14 معصومین علیہ السلام ہے. پہلا ایک سوال ہے، اپنے درس کا آغاز کرنے سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ کتاب میں ہی آپ کا سوال ہے، یہ جو امام مہدی کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے یا کلاس رکھا گیا ہے یا ہم پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، آخر کیا ضرورت ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ آخر ان درسوں کی ضرورت کیا ہے؟ اس موضوع کی ضرورت کیا ہے؟ اس ٹاپک کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم آج یہاں پر موجود ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سن بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہیں، ٹائم بھی دے رہے ہیں؟ آخر کیا ضرورت ہے امام مہدی کے بارے میں گفتگو کرنے کی؟ بتائیں. احسن. تو ایک جواب جو ہمارے بھائی نے دیا، وہ جواب یہ دیا کہ امام مہدی کے ظہور کی آمادگی یا تیاری، کہ ہم اپنے کو آمادہ کر سکیں، اپنے کردار کو، اپنے کیریکٹر کو آمادہ کر سکیں، اور ان تمام چیزوں کو ہموار کر سکیں کہ جو ظہور کے لیے ہونی چاہیے، لازمی ہے. اب یہاں پر اسی سوال کو جو مصنف ہیں انہوں نے کیا ہے، ہم سے اور آپ سے پوچھا ہے
کہ آخر کیا ضرورت ہے امام مہدی کے اوپر گفتگو کرنے کی یا اس موضوع کو چھیڑنے کی. تو اب یہ خود ہی جواب دیتے ہیں، مصنف خود ہی اس کتاب میں جواب دیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے کے زمانے میں جو وقت گزر چکا ہے، جو پاسٹ ٹائم تھا اور جو پریزنٹ ٹائم ہے اور جو آنے والا ہے فیوچر، اس کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اس زمانے میں اور اس دور میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم مہدویت کو سمجھیں، امام مہدی کی معرفت کو حاصل کریں، امام وقت کی معرفت کو حاصل کریں. اب وہ بیان کرتے ہیں کیوں. اب اس کے پوائنٹس ہیں کہ جو میں بورڈ پہ لکھوں گا اور آپ اس کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ کریں. ایک ایک کر کے بیان کروں گا تاکہ آپ کے لیے لکھنا اور سمجھنا بھی آسان ہو. ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد. دیکھیے پہلی چیز جو یہ بیان کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ امام کی معرفت پہلی چیز ہے امام کی معرفت. یعنی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم امام کی کس کے بولی تاکہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں. احسن تم. امام کی معرفت کیا ہے؟ خطبے کے بعد جو میں نے عربی میں خطبہ پڑھا تھا اس کے بعد رسول کی میں نے ایک حدیث پڑھی. حدیث کیا تھی؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی بھی، بہت غور سے سنیے گا، پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ کوئی مسلمان یا کوئی شیعہ یا کوئی مومن، من ماتا ولم یعرف، جو کوئی بھی زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے، مر جائے یا انتقال کر جائے، پیغمبر فرما رہے ماتا میتتن جاہلیہ، اس کی موت جاہلیت کی یا جہالت کی ہوگی. اگر آپ اصول دین کے اعتبار سے دیکھیں تو اصول دین میں جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے، اصول دین ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے نا، اصول دین، فروع دین. اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں، فروع دین یعنی دین کی شاخیں 10 ہیں. مدرسوں میں اطفال کی بک ہوتی ہے یا اول کی کتاب ہوتی ہے، اس میں ہمیں بتایا اور سمجھایا جاتا ہے. اصول دین کیا ہیں؟ ہمارے عقیدے ہیں، عقیدے کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، جو ہمارے بلیفز ہیں، یقین ہیں، ان کے اوپر بات ہوتی ہے نا. ایسے ہی ہے نا، جہاں پہ میں غلط کہوں وہاں پہ آپ مجھے ٹوک دیجئے گا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو حق ہے. تو اصول دین میں جب ہم بات کرتے ہیں یا اصول دین کی جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اصول دین میں جو پہلا چیپٹر ہمیں بتایا جاتا ہے یا سمجھایا جاتا ہے یا جس کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے، وہ کون سا چیپٹر ہوتا ہے؟ وہ کون سا ٹاپک ہوتا ہے؟ کس کے بولیے؟ توحید. توحید میں کس چیز کے اوپر گفتگو ہوتی ہے؟ کس چیز کے اوپر؟ احسن تم. اللہ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، اللہ کی ذات اور صفات ایک ہی ہیں. یعنی جو اصول دین میں پہلا ٹاپک ہے وہ ہے توحید کا ٹاپک. توحید میں اللہ کے بارے میں بات ہوتی ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک بتایا جاتا ہے، اللہ کو ایک بتایا جاتا ہے. تو اصول دین کے اعتبار سے تو پیغمبر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر کسی نے اپنی زندگی میں اللہ کی معرفت کو حاصل نہ کیا تو اس کی موت جاہلیت کی یا جہالت کی موت ہوگی. لیکن پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا کہا؟ ہاں، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جس نے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کیا، زمانے کے امام کو نہ پہچانا، اس کی موت جاہلیت کی یا جہالت کی موت ہوگی. لیکن اصول دین کے اعتبار سے گفتگو جو ہوتی ہے وہ توحید کی ہوتی ہے. اچھا، اسی اصول دین میں دوسرا ٹاپک کون سا ہے؟ عدل ہے. تیسرا نبوت ہے. دیکھیے جب اللہ کی بات ہوتی ہے، توحید کا جو ٹاپک ہے، توحید کا جو اصول دین میں درس ہے، بھائی عدل بھی اللہ سے متعلق ہے کہ اللہ عادل ہے، قیامت کے دن انصاف کرے گا، اچھے کام کرنے والوں کو جزا اور برے کام کرنے والوں کو سزا دے گا، ہے نا. ایسا ہی ہے، عدل کا معنی بھی یہی ہے، ایزی.
تیسرا جو ٹاپک ہے اسی اصول دین کا وہ ہے نبوت کا ٹاپک، یعنی 1,23,999 نبی جو اس دنیا میں آئے، جو اس کائنات میں آئے، کس لیے آئے؟ سوال ہے نا. جناب آدم آئے کس لیے آئے؟ جناب نوح آئے کس لیے آئے؟ جناب ابراہیم آئے کس لیے آئے؟ جناب موسیٰ آئے کس لیے آئے؟ کس لیے آئے؟ ہدایت کے لیے، ہے نا، ہمیں صراط مستقیم پہ لے جانے کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے. ایسا ہی ہے نا. تو تیسرا جو ٹاپک ہے اصول دین کا کہ جس کا تعلق عقیدے سے ہے، اس کے اعتبار سے تو توحید کے بعد یعنی اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے بعد رسول کی معرفت ہے یا نبیوں کی معرفت ہے. بھائی نبیوں میں بھی اگر آپ دیکھیے تو 1,23,999 نبی یا 24,000 جو نبی کہے جاتے ہیں، 1,24,000 نبی، اس میں جو سب سے بڑے نبی ہیں جو خاتم النبیین ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو حق تو یہ تھا، پیغمبر کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر کسی انسان نے اپنے زمانے کے نبی کی معرفت کو حاصل نہ کیا تو اس کی موت جاہلیت کی یا جہالت کی موت ہوگی. بھئی بہت سارے نبی تھے جو صاحب امت تھے، صاحب معجزہ تھے، صاحب اعجاز تھے، امتی بھی موجود تھے، ان کے پاس معجزہ بھی موجود تھا، لوگ بھی موجود تھے، تمام چیزیں موجود تھیں. حق تو یہ تھا اور پیغمبر کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر کسی انسان نے زمانے کے نبی کو نہ پہچانا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. لیکن پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ بولیے، ابھی آپ کے سامنے میں نے بیان کی تھی حدیث، کیا پیغمبر نے ارشاد فرمایا؟ زمانے کے امام کو جس نے نہیں پہچانا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. یعنی آخر میں نتیجہ کیا نکلا کہ پیغمبر نے نہ توحید کا ذکر کیا، نہ نبوت کا ذکر کیا، نہ رسالت کا ذکر کیا. بھائی پیغمبر خود خاتم النبیین تھے، تمام نبیوں کے اوپر فضیلت رکھتے تھے، لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جس نے میری معرفت کو اپنی زندگی میں حاصل نہ کیا تو اس کی موت جاہلیت کی یا جہالت کی موت ہوگی. بلکہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ. دیکھو اگر زمانے کے امام کو نہ پہچانا، زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کیا تو تمہاری موت جاہلیت کی موت ہوگی. تو یہ نتیجہ کیا نکلا کہ امام کی معرفت سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اہمیت رکھتی ہے. اگر ہم زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کرتے ہیں، زمانے کے امام کو پہچانتے ہیں تو صحیح معنی میں ہم رسالت کو بھی سمجھتے ہیں، نبوت کو بھی سمجھتے ہیں، رسالت کے مقصد کو بھی سمجھتے ہیں، نبوت کے مقصد کو بھی سمجھتے ہیں اور مقصد الہی کو بھی سمجھتے ہیں. کیوں؟ مقصد الہی کیا ہے؟ بھئی ہمیں اور آپ کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کائنات میں بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ تاکہ ہم صراط مستقیم پہ چل سکیں، تاکہ ہم اس راستے کے اوپر چل سکیں کہ جس راستے کے اوپر خداوند متعال نے ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے. اور 1,00,000 نبیوں کو بھی خداوند متعال نے اسی لیے بھیجا ہے تاکہ وہ ہمیں ہدایت کے راستے پر لے چلے یا ہمیں دکھا دے. تو پہلی چیز جو ہوئی، جو امام مہدی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، وہ اس لیے تاکہ امام کی معرفت کو حاصل کر سکے. ایک صلوات بھیجی پر محمد وعلی محمد. دوسری چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہوئی امام کی معرفت، دوسری چیز کیا ہے؟ امید. ہے نا، امید. اب بھائی ہم نے زمانے کے امام کی معرفت کو کس طرح سے حاصل کرنا ہے، کیسے حاصل کرنا ہے، یہ سمجھ لیا، کیا راستے ہیں یہ سمجھ لیے. اب جب معرفت ہم حاصل کرنے لگے تو ایک امید بھی تو ہونی چاہیے کہ بھئی ہم معرفت کو حاصل کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کیوں حاصل کر رہے ہیں. تو اس کے لیے امید ضروری ہے. امید یہاں پہ کسی انسان کا نام نہیں ہے. امید یعنی وہ چیز کہ جو ہمیں آگے حاصل ہونی ہے یا ملنی ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیں کوئی بھی کام ہم دنیا میں کرتے ہیں، کسی بھی طرح کا کام ہو، چاہے ہم دنیاوی تعلیم حاصل کریں، دنیاوی علم سیکھیں، دنیاوی ہنر سیکھیں، کوئی اسکل سیکھیں، تو ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہم اس کام کو سیکھ رہے ہیں، آخر میں ہمیں اچھی جاب ملے گی. اگر کوئی محنت کر رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے، تو اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ ہاں ہم ایک دن آئے گا کہ ایک اچھے مقام پہ ہوں گے، ایک اچھی جگہ کے اوپر ہوں گے، ایک اچھے پلیٹ فارم پہ ہوں گے. تو ایک امید ہوتی ہے. اب یہاں پر جب ہم امام کی معرفت کو حاصل کر رہے ہیں تو اس امید کے ساتھ حاصل کر رہے ہیں کہ جب
ہم اس لائق بن جائیں گے اور ہمارے امام تشریف لے آئیں گے تو جو ہم دعا کرتے ہیں کہ جب امام آئیں گے تو ہم بھی ان کے لشکر میں ان کے ساتھ شریک ہوں گے، ہم بھی امام کے شانہ بشانہ ہوں گے، امام ہمیں بھی اپنے ساتھ شریک رکھیں گے۔ تو دوسری چیز کیا ہوئی؟ کیا ہوئی؟ امید، یعنی معرفت کے ساتھ جو دوسری چیز ہوئی وہ ہوئی امید۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ دو چیزیں جو ہیں اس کا تعلق کس سے؟ اس کا تعلق ہم سے ہے، امام کے چاہنے والوں سے۔ بھائی امام کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے نا، امام مہدی کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے نا، تو اب یہاں پر جو پوچھا ہے مصنف نے، پوچھا ہے کیوں گفتگو کر رہے ہیں؟ گفتگو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں امام کی معرفت حاصل ہو سکے، گفتگو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں ایک امید ہے کہ ہمارے امام آئیں گے اور ہمیں اپنے ساتھ شریک کریں گے، ہم ان کے شانہ بشانہ رہیں گے، ان کا ظہور ہوگا، ولو کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ تو دعائے عہد میں ہم کیا کہتے ہیں امام سے کہ اگر ہم اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں گے اس کے باوجود بھی امام ہماری قبر کے پاس آئیں گے، ہمیں حکم دیں گے، ہمیں قبر سے نکالیں گے اور اٹھائیں گے اور اپنے ساتھ اپنے لشکر میں شریک کریں گے۔ تو جہاں پر اس طرح کے مضبوط عقیدے موجود ہوں تو عزیزان گرامی وہاں پر ہمارا امام بھی ویسا ہی انتظار کرتا ہے کہ جیسے اس کے چاہنے والے انتظار کرتے ہیں۔ یہ دو چیزوں کا تعلق ہم سے ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ بھائی دنیا بھی انتظار کر رہی ہے، صرف شیعہ انتظار نہیں کر رہے ہیں، صرف اہل بیت کے چاہنے والے انتظار نہیں کر رہے ہیں، صرف مومن لوگ انتظار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کافر بھی انتظار کر رہے ہیں، مشرک بھی انتظار کر رہے ہیں، غیر مسلمان بھی انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن ان غیر مسلمانوں میں، ان کافروں میں یا ان مشرکوں میں بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو نا امیدی پیدا کرتے ہیں، نا امید کرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کو لکھ لیجئے پہلے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ نا امیدی، نا امیدی۔ ایک ہے امید، دوسری چیز ہے نا امید۔ کیوں گفتگو ہو رہی ہے؟ گفتگو اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ جس طرح سے ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں اسی طریقے سے غیر بھی، دوسرے بھی امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم امید لگائے ہوئے ہیں، وہ نا امید ہیں، وہ ہمارے حوصلوں کو دبا رہے ہیں، ہمارے حوصلے اور بلند ہو رہے ہیں، ہمارے حوصلے اور پختہ ہو رہے ہیں، ہمارے عقیدے اور پختہ ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارا امام موجود ہے، ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا امام ہمارے اعمال سے واقف ہے، ہمارا امام ہم سے باخبر ہے، تو ہمیں ایک امید ہے۔ اب جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ہمیں نا امید کرتے ہیں کہ تم دعا کرتے ہو، تم صبح و شام امام کو یاد کرتے ہو، تم امام کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہو، لیکن امام تو موجود نہیں ہے، امام تو تشریف نہیں لا رہے ہیں۔ تو بس اسی مقام کے اوپر ہمیں بتانا ہے کہ تمہارا عقیدہ الگ ہے، ہمارا عقیدہ الگ ہے، تمہارے پاس نا امیدی موجود ہے اور ہمارے پاس امید موجود ہے۔ ہمیں یقین ہے، ہمیں بھروسہ ہے کہ ہمارے زمانے کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے اور انشاءاللہ ظہور کرے گا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے غلط تعویل کرنا۔ غلط تعویل۔ رائٹنگ بہت اچھی نہیں ہے، لکھ لیجئے گا آپ لوگ۔ غلط تعویل، اگر کہیں اسپیلنگ مسٹیک ہو جائے تو کریکٹ کر لیجئے گا۔ غلط تعویل کرنا۔ آپ دیکھیں یہاں تو اتنا نہیں ہے، لیکن جو لوگ ایران جا چکے ہیں یا ایران میں رہیں، جیسے میں ایران میں رہا ہوں، وہ واقف ہیں، وہ جانتے ہیں، چاہے وہ ایران ہو اور چاہے وہ عراق ہو، کیونکہ حکومت اسلامی ہے، شیعوں کی اکثریت زیادہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے جہاں پہ اچھے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ برے لوگ بھی رہتے ہیں، جہاں پہ مومنین رہتے ہیں وہاں پہ مشرکین اور منافقین بھی رہتے ہیں۔ تو ایران میں کیا ہے کہ عرصے سے یہ چلا آ رہا ہے کہ بیچ بیچ میں ایک انسان اٹھتا ہے، بلند ہوتا ہے، لوگوں میں، عام لوگوں میں کھڑا ہو جاتا ہے، شاید مجنون ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، آپ اس کو اپنی زبان میں جو چاہیں کہیں، وہ آ کر کے لوگوں کے سامنے یہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں اور میرا ظہور ہو گیا ہے گا، میں امام مہدی ہوں اور میں ظہور کر چکا ہوں۔ شاید اگر اس سے یہ کہا جائے کہ تمہارے سامنے یہ قلم رکھا ہوا ہے، یہ پین رکھا ہے، اگر تم امام وقت ہو یا تم امام مہدی ہو تو اشارے سے اس قلم کو اپنے پاس لے آؤ، تو شاید وہ یہ بھی نہ کر پائے یا وہ ایک پتی بھی نہ ہلا پائے، لیکن ادعا کیا کرتا ہے
کہ میں امام مہدی ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط تعویل ہے، یہ غلط طریقے سے ایکسپلینیشن ہے، یہ غلط طریقے سے بتانا ہے. یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا امام موجود ہے، ہم سے باخبر ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں، ہم اسے نہیں دیکھ رہے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم اس سے دعا کرتے ہیں، وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. ہم اس سے مناجات کرتے ہیں، وہ ہماری مناجات کو سنتا ہے. ہم اس سے دعائیں طلب کرتے ہیں، وہ ہماری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، پورا کرتا ہے. یعنی یہ ہمارا عقیدہ ہے. وہیں دوسری طرف جو ہمارا دشمن ہے یا ہمارے جو مخالفین ہیں، وہ کیا سازش کر رہے ہیں؟ وہ یہ سازش کر رہے ہیں کس طریقے سے چاہنے والوں کو منحرف کیا جائے، کس طریقے سے ان کو گمراہ کیا جائے. یہ تمام چیزیں اسی ٹاپک میں آتی ہیں کہ امام کی معرفت کو حاصل کرنا، امام سے امید رکھنا. اب یہاں پہ اگر کوئی نا امیدی کا پرچم لہرا رہا ہے تو ہمیں کیسے بتانا ہے کہ نہیں، ہم نا امید نہیں ہیں بلکہ ہمارے پاس امید موجود ہے، ہمیں یقین ہے، ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا بھروسہ ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ تعویل، غلط تعویل کرنا، غلط طریقے سے ایکسپلین کرنا، غلط طریقے سے بیان کرنا، غلط چیزوں کو پیش کرنا. امام سے متعلق بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید لوگوں کے درمیان رائج ہیں یا پھیلی ہوئی ہیں یا عام ہیں. آپ دیکھیں کہ بہت سارے تاریخ کے ایسے واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم امام کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں. سب سے بڑی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کربلا. کربلا میں آپ دیکھیے کہ خود امام حسین علیہ السلام، ایک صلوات بھیجیے بر محمد وعلی محمد. دیکھیے ٹاپک بہت بڑا ہے، بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، بہت ساری چیزیں بیان کرنی ہے، لیکن مختصر وقت ہے لہذا ساری چیزیں بیان نہیں ہو سکتی. اور میں اگر درس کی طریقے سے اس کو پیش کرتا رہوں گا تو شاید آپ بھی بور ہو جائیں. تو اس وجہ سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں واقعات کے ذریعے سے یا مثالوں کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ بات ٹیلی ہو جائے اور میچ ہو جائے اور آپ کے ذہنوں میں ذہن نشین ہو جائے. آپ دیکھیں ہمارے سامنے بہترین مثال کربلا کی ہے. اگر آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کون تھے؟ امام حسین اپنے زمانے کے امام تھے. تو جس طریقے سے پیغمبر نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا ہے نا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، اگر زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کیا تو تمہاری موت جاہلیت کی موت ہوگی. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پیغمبر اپنی زندگی میں اس حدیث کو ارشاد فرما گئے. تو اب امت مسلمہ کے اوپر، کہ جو امت مسلمہ اس زمانے میں امام حسین کے زمانے میں موجود تھی، ان کے اوپر واجب تھا کہ وہ امام حسین کی معرفت کو حاصل کریں، امام حسین کو پہچانیں. لیکن انصاف سے بتائیے گا، جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آئے ہیں تو کیا امام کے ساتھ امت موجود تھی؟ امام کے ساتھ مسلمان موجود تھے؟ کیا امام کے ساتھ لوگ موجود تھے؟ کتنے افراد تھے امام حسین کے ساتھ؟ 72 افراد تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں شانہ بشانہ رہے، شریک رہے. آپ کے انصار موجود تھے، آپ کے اصحاب موجود تھے، آپ کے فیملی ممبرز موجود تھے، آپ کا خانوادہ موجود تھا. لیکن امت مسلمہ کتنی بڑی تھی؟ مکے میں مسلمان موجود تھے، مدینے میں مسلمان موجود تھے، سیریا میں مسلمان موجود تھے، اطراف کے علاقوں میں مصر میں مسلمان موجود تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ کتنے لوگوں نے زمانے کے امام کو پہچانا، کتنے لوگوں نے زمانے کے امام کا ساتھ دیا، کتنے لوگوں نے زمانے کے امام کو سپورٹ کیا؟ یہ سوال ہے نا. بھئی دعا کرنا ضروری ہے کہ ہم صبح اور شام امام کے ظہور کے لیے دعا کریں کہ امام تشریف لائیں، امام ظہور فرمائیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے تاریخ کو پڑھ کے اس کے اوپر غور کیا؟ خود امام حسین بھی تو زمانے کے امام تھے، خود امام حسین نے بھی تو قیام کیا تھا. تو کیا وجہ تھی، کیا علت تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان موجود تھے لیکن اس کے باوجود بھی امام کا ساتھ نہیں دیا؟ دیکھیے یہ چار چیزیں جو بیان میں نے کی ہیں، یہ جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، یہ مثال دے رہا ہوں، یہ چار چیزیں اسی کے اندر شریک ہیں، ہے نا. کوئی بتا سکتا ہے کہ امام حسین جب امام وقت تھے کیوں مسلمانوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ صحیح بہت اچھا جواب انہوں نے دیا. لیکن انہوں نے جو پہلا جواب دیا تھا اسی میں پورا جواب تھا
انہوں نے کہا کہ صحیح معنی میں ان کو امام کی معرفت نہیں تھی، زمانے کے امام کی معرفت نہیں تھی۔ آئی نا وہی بات کہ وہ زمانے کے امام کو نہیں پہچان رہے تھے، معرفت امام ان کو نہیں تھی، لہٰذا جب معرفت امام ان کو نہیں تھی، زمانے کے امام کو نہیں پہچان رہے تھے، لہٰذا امام کے مد مقابل آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ امام وقت حجت کو تمام کر رہے ہیں، امام وقت ان کے درمیان حقانیت کو بیان کر رہے ہیں، امام وقت ان کے سامنے دین حق کو پیش کر رہے ہیں، لیکن ان کی نگاہوں کے سامنے پردے موجود تھے، ان کی نگاہوں کے اوپر پردے موجود تھے کہ زمانے کا امام نصیحت کر رہا تھا، زمانے کا امام حجت کو تمام کر رہا تھا، لیکن وہ امام کو نہیں سن رہے تھے۔ اور جو افراد امام کی معرفت کو صحیح معنی میں حاصل کر چکے تھے وہ امام حسین کے ساتھ کربلا میں شانہ بشانہ رہے۔ اب آپ دیکھیے کہ خود امام حسین، اب یہاں پہ آئی بات، امام کی معرفت کی بات ہو گئی، دوسری چیز امید۔ خود امام حسین جب کربلا میں موجود تھے تو امام حسین نے کس کو خط لکھا تھا؟ جناب حبیب ابن مظاہر کو لکھا تھا۔ اب سوال کرنا چاہوں گا اور پوچھنا چاہوں گا، کیا جناب حبیب ابن مظاہر کوئی نوجوان شخصیت تھے؟ کیا کوئی جوان تھے؟ کیا بہت بڑے جنگجو تھے، لڑاکو تھے؟ کیا عمر تھی جناب حبیب ابن مظاہر کی؟ 80 برس یا 80 برس سے زیادہ عمر تھی جناب حبیب ابن مظاہر کی، ہے نا؟ یعنی امام حسین خود 57 سال کے ہیں، کربلا کے میدان میں اپنی مدد کے لیے، اپنی نصرت کے لیے کس کو بلا رہے ہیں؟ زمانے کا امام کس کو طلب کر رہا ہے اپنے پاس؟ جناب حبیب ابن مظاہر کو طلب کر رہا ہے۔ بھائی اگر ہم کسی مصیبت میں ہوں یا ہم اگر کسی مشکل میں ہوں اور کوئی ہمارے جاننے والے بزرگ ہوں تو ایسی مصیبت یا مشکل کے وقت ہم کسی بزرگ کو بلائیں گے یا کسی جوان کو بلائیں گے؟ اگر ہم کسی خطرے میں ہوں، ہمیں گنڈوں نے گھیر لیا ہے، بدماشوں نے گھیر لیا ہے، تو ہم کس کو مدد کے لیے یاد کریں گے؟ بھائی کوئی ہمارا جوان بھائی ہوگا، نوجوان ہوگا، کوئی لڑنے والا ہوگا، مضبوط انسان ہوگا تو ہم اس کو بلائیں گے۔ لیکن امام کس کو کربلا کے میدان میں اپنی نصرت کے لیے بلا رہے ہیں؟ جناب حبیب ابن مظاہر کو بلا رہے ہیں۔ وہ حبیب کہ جو 80 برس کے تھے، ان کو امام حسین اپنی مدد کے لیے بلا رہے ہیں۔ کیوں بلا رہے ہیں؟ آخر حبیب میں ایسا کیا تھا کہ جو وقت کا امام، زمانے کا امام، ان کو اپنی مدد کے لیے بلا رہا ہے، نصرت کے لیے بلا رہا ہے؟ بتائیے آپ۔ کیا وجہ تھی؟ احسن تم، آئینہ بات وہی معرفت کی، آئینہ بات معرفت کی۔ کیوں؟ کیونکہ صحیح معنی میں جناب حبیب ابن مظاہر ظاہراً امام سے دور تھے، امام کربلا کے میدان میں موجود تھے، جناب حبیب ابن مظاہر کوفے میں موجود تھے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کو، زمانے کے امام کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تو اس وقت امام حسین اپنے دوست جناب حبیب ابن مظاہر کو بلا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحیح معنی میں حبیب ابن مظاہر کو زمانے کے امام کی معرفت تھی، لہذا کسی جوان کو نہیں بلایا، کسی نوجوان کو نہیں بلایا، کسی لڑنے والے کو نہیں بلایا، ایسی شخصیت کو بلایا کہ جو آپ کے بچپن کے دوست بھی تھے اور صحیح معنی میں معرفت بھی رکھتے تھے۔ اب یہ تھی معرفت کی بات۔ اب آئیے امید کی بات۔ اب خود جناب حبیب ابن مظاہر کہ جو خود 80 برس کے ہیں، ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، اگر اس زمانے میں آپ کسی بوڑھے انسان کو بلائیے مدد کے لیے، وہ آئے گا؟ آپ کے گھر میں، کیونکہ ہماری بہنیں زیادہ موجود ہیں اور خواتین زیادہ ہیں، تعداد زیادہ ہے، تو میں گھریلو ایک مثال دوں گا۔ گھر میں اگر آپ کے سلنڈر ختم ہو جائے اور آپ کے گھر کے آس پاس کوئی ضعیف انسان ہو تو آپ ان سے کہیے ذرا چچا یہ سلنڈر اٹھا کے لگا دیجئے گا، تو کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے بیٹا تمہیں دکھ نہیں رہا کہ میں کس عمر کے مرحلے سے گزر رہا ہوں، میں ضعیف ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں سلنڈر نہیں اٹھا سکتا یا کوئی بھاری چیز یا وزنی چیز نہیں اٹھا سکتا۔ تو یعنی یہاں پر انسان جب بزرگی کے مرحلے کو طے کرتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ نا امید ہو جاتا ہے، یعنی اس کی امید ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر وہ جوش، وہ ولولہ، وہ طاقت، وہ توانائی، وہ قوت ختم ہو جاتی ہے، وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان نا امید ہو جاتا ہے تو اچھا والا انسان بھی جو کر سکتا ہے وہ کام نہیں کر پاتا ہے گا۔ تو امید کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیے جناب حبیب ابن مظاہر جیسی شخصیت کہ جو 80 برس کے تھے، زمانے کے امام کی معرفت کو رکھتے تھے، زمانے کے امام کو پہچانتے تھے، معرفت تھی، لیکن ان کے اندر کیا موجود تھا؟ امید موجود تھی۔
جب امید کسی انسان کے اندر ہوتی ہے، یعنی یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ جوش ہوتا ہے، یہ ولولہ ہوتا ہے، یہ اسٹرینتھ ہوتی ہے، یہ چیز ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ اگر امید انسان کے اندر ہے، جوش موجود ہے، ولولہ موجود ہے، اور نا امید نہیں ہے، تو انسان ہر بڑے سے بڑے کام کو بھی آسانی سے کر لیتا ہے گا۔ تو امام کو ایسے ہی لوگ چاہیے، زمانے کے امام کو ایسے ہی لوگ چاہیے کہ جن کے اندر امید پائی جائے، حوصلہ پایا جائے، ولولہ پایا جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ جناب حبیب ابن مظاہر جیسی شخصیت کہ جو 80 برس کے تھے اور گھر میں موجود تھے۔ آپ جانتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام کا قاصد جناب حبیب کے دروازے پہ پہنچا ہے نا، تو اس وقت جناب حبیب ابن مظاہر کھانے کو تناول کر رہے تھے، دسترخوان پہ موجود تھے، دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور بہرحال بہتر بھی یہ ہے کہ اگر انسان دسترخوان کے اوپر بیٹھ جائے پھر دوبارہ نہیں اٹھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دسترخوان کی توہین مانی جاتی ہے، غیر اخلاقی چیز ہے کہ اگر دسترخوان پہ انسان بیٹھ گیا چاہے وہ کوئی آ جائے، یہ غیر اخلاقی چیز ہے کہ وہ دسترخوان سے اٹھ جائے۔ تو لہٰذا اگر کوئی انسان دسترخوان پہ بیٹھ گیا ہے تو اس کو اس چیز کو کنٹینیو رکھنا چاہیے، یعنی کھا رہا ہے تو کھاتے رہنا چاہیے۔ لیکن جناب حبیب ابن مظاہر کے دروازے کے اوپر جب قاصد حسین پہنچا ہے، زمانے کے امام کا قاصد پہنچا ہے اور دق الباب کیا ہے، نوک کیا ہے، کھٹکھٹایا ہے اس قاصد نے، تو جناب حبیب ابن مظاہر نے پوچھا کہ کون ہے دروازے کے پیچھے، کون آیا ہے؟ تو اس وقت قاصد نے جواب دیا کہ میں ہوں امام حسین علیہ السلام کا قاصد۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ خود امام حسین کے جناب حبیب ابن مظاہر کے ہاتھ میں لقمہ موجود تھا، نوالا موجود تھا، آپ نے اس نوالے کو دوبارہ پلیٹ میں رکھا، دسترخوان پہ رکھا، اور آپ اپنی جگہ کے اوپر بلند ہو گئے، کھڑے ہو گئے اور دوڑتے ہوئے اپنے دروازے کے نزدیک پہنچے، اور جاتے ہی دروازے کو کھولا اور زمانے کے امام کے خط کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور آنکھوں سے لگایا، چوما، اور چومنے کے بعد جناب حبیب ابن مظاہر نے اس خط کو پڑھا۔ آپ جانتے ہیں اس خط میں کیا لکھا تھا؟ بہت چھوٹا سا خط تھا، بہت طولانی ہے، بڑا خط نہیں تھا جو امام حسین نے لکھا تھا جناب حبیب ابن مظاہر کو، بس اپنی بات پہنچائی تھی۔ اب معرفت اگر انسان کے پاس ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی وہ زمانے کے امام کو تلاش کر لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی علامات میں بھی وہ زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اگر معرفت صحیح معنی میں نہیں ہے تو اس کے سامنے چاہے وہ جتنی بڑی بڑی دلیلیں پیش کی جائیں وہ معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ چھوٹا سا خط تھا، جیسے ہی خط کو کھولا تو اس میں امام حسین نے اپنی کیفیت کو بیان کیا تھا، اپنے حال کو بیان کیا تھا۔ امام نے فرمایا، اے میرے بچپن کے دوست حبیب، تمہارا بچپن کا دوست حسین اس عالم میں کربلا کے میدان میں گر چکا ہے کہ ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے گھر کی عورتیں اور خواتین موجود ہیں، اور کوئی ہماری نصرت کرنے والا اور مدد کرنے والا موجود نہیں ہے۔ اگر عصر عاشورہ تم کربلا کے میدان میں آ سکتے ہو تو ہماری نصرت کے لیے آ جانا، ورنہ تم سے عصر قیامت ملاقات ہوگی۔ والسلام حسین ابن علی۔ یہ خط مختصر خط تھا، چھوٹا خط تھا کہ جو امام حسین نے اپنے بچپن کے دوست جناب حبیب ابن مظاہر کو لکھا۔ اب آپ دیکھیے جناب حبیب ابن مظاہر کی امید زمانے کے امام کے لیے، معرفت زمانے کے امام کے لیے۔ اب یہی امید جو ہوتی ہے یہ نا امیدی کو ختم کر دیتی ہے۔ کیا جناب حبیب ابن مظاہر کو پتہ نہیں تھا کہ کوفے کے حالات کیا ہیں؟ زمانے کا امام اس وقت کس سچویشن میں ہے، یا کس حال میں ہے، یا کس مشکل میں ہے؟ اگر میں ان کی مدد کے لیے چلا گیا تو میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، میرا حشر کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، میرے گھر والوں کے ساتھ، میری فیملی کے ساتھ کیا کیا جائے گا، یہ تمام چیزیں جانتے تھے جناب حبیب ابن مظاہر۔ لیکن اس کے باوجود بھی روایت یہ کہتی ہے، پوری مفصل روایت نہیں بیان کرنا، مختصر تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ باتیں ذہن نشین ہو جائیں۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے ارادہ کیا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور نصرت کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، امام حسین کی نصرت و مدد کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ زمانے کے امام کی معرفت تھی، زمانے کے امام کو پہچانتے تھے، زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کر چکے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے امام حسین نے استقبال کیا ہے۔ جناب زینب کی جو منتظر تھیں، کس کی منتظر تھیں؟ جناب حبیب ابن مظاہر کی منتظر تھیں۔ جناب زینب نے پوچھا کس سے؟ جناب فضہ سے۔ جناب فضہ سے پوچھا یہ کربلا میں کیسا شور ہے؟ تو جناب فضہ نے جواب یہ دیا کہ اے شہزادی، اب تک جو کربلا کے میدان میں آ رہے تھے وہ آپ کے بھائی کے مخالفین جمع ہو رہے تھے اور آ رہے تھے، اب جو یہ شور ہو رہا ہے یہ ان کے لیے ہو رہا ہے کہ جو آپ کے
بھائی کے بچپن کے دوست ہیں۔ جناب زینب نے پوچھا سوال کہ کون ہے؟ کہا جناب حبیب ابن مظاہر۔ جیسے ہی جناب زینب نے یہ سنا اپنے آپ کو سجدہ شکر میں گرا لیا، شکر ادا کیا اللہ کا۔ آپ یہ دیکھیے کہ جناب حبیب ابن مظاہر کوئی معصوم نہیں تھے، کوئی نبی نہیں تھے، اہل بیت میں نہیں تھے، امام نہیں تھے، ایک غیر معصوم تھے۔ لیکن ایک غیر معصوم انسان جب اپنے کردار اور کیریکٹر کو ایسا بناتا ہے، جب زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے، تو جناب زینب جیسی عالم غیر معلمہ بھی اس کے آنے کی خوشی میں سجدہ شکر کرتی۔ کتنی بڑی بات ہے، اگر آپ سوچیں، اندازہ لگائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ جناب زینب کہ جو مولا متقیان کی بیٹی ہیں، شہزادی کونین کی بیٹی ہیں، ثانیہ زہرا ہیں، امام حسن اور امام حسین کی بہن ہیں، وہ جناب حبیب ابن مظاہر کے آنے کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے معرفت، یہ ہوتی ہے معرفت حاصل کرنا۔ اپنے کردار کو ایسا بنا لیجئے کہ خود اہل بیت علیہ السلام منتظر رہیں، انتظار کریں، خود زمانے کا امام انتظار کرے۔ اور جب جناب حبیب ابن مظاہر کی ملاقات ہوئی ہے کس سے؟ امام حسین سے، زمانے کے امام سے، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچپن کے دوست حبیب کو گلے سے لگا لیا۔ تو یہ ایسا نہیں کہ صرف ہم امام کے منتظر ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں، بلکہ امام بھی منتظر ہیں، امام کو بھی انتظار ہے، امام بھی ظہور کرنا چاہتے ہیں، امام بھی آنا چاہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام کیوں نہیں آ رہے، امام ظہور کیوں نہیں کر رہے؟ صبح اور شام دعا تو کر رہے ہیں، صبح اور شام یاد تو کر رہے ہیں، دعائے ندبہ بھی پڑھ رہے ہیں، دعائے عہد بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ظہور نہیں ہو رہا ہے۔ تو یعنی کہیں نہ کہیں کمی ہمارے اندر موجود ہے، کہیں نہ کہیں کمی معرفت میں ہے، کہ صحیح معنی میں ہم زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں یا نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد وعلی محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے پر محمد وعلی محمد۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، اس زمانے میں جو دور چل رہا ہے، جس زمانے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، بسر کر رہے ہیں، یہ زمانہ اے آئی کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ترقی کا زمانہ ہے، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ چھوٹا سا جو موبائل ہوتا ہے نا، اس موبائل کے اندر ہر طرح کی شے موجود ہے، اچھی چیزیں بھی موجود ہیں، بری چیزیں بھی موجود ہیں۔ اختیار ہمارے پاس ہے کہ ہمیں اس موبائل کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ اگر ہمیں صحیح معنی میں زمانے کے امام کی معرفت ہے تو یہی موبائل ہمیں صراط مستقیم پہ لے جائے گا، اور اگر ہمارے پاس معرفت امام زمانہ نہیں ہے تو یہی موبائل ہمیں جہنم کی جانب لے جائے گا۔ قرآن کی آیت ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کا انتظام تمہارے لیے کر دیا، اختیار تمہیں دے دیا ہے کہ تمہیں نیکی کی طرف جانا ہے، ہدایت کی طرف جانا ہے، یا برائی کی طرف جانا ہے، گمراہی کی طرف جانا ہے۔ یعنی ہم پل صراط کے اوپر، ایک پتلا سا پل ہے کہ جس کے اوپر ہم اور آپ چل رہے ہیں۔ اب ہمیں راستہ طے کرنا ہے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، ہمیں ہدایت کی جانب بڑھنا ہے یا ہمیں گمراہی کی جانب بڑھنا ہے۔ ہمارے اعمال ہی ہمیں جنت لے جا سکتے ہیں، ہمارے اعمال ہی ہمیں جہنم لے جا سکتے ہیں۔ تو اس زمانے میں کہ جس زمانے میں ہمارے پاس گناہوں کے لیے بہت ساری چیزیں مہیا ہیں، ہموار ہیں، تو اب یہاں پر اگر صحیح معنی میں ہم زمانے کے امام کی معرفت رکھتے ہیں، صحیح معنی میں ہم زمانے کے امام کو پہچانتے ہیں، تو ہمیں ہوش سے کام لینا ہوگا، عقل سے کام لینا ہوگا، شعور سے اور سمجھ سے کام لینا ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جا رہی ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں اور اعمال ہیں جو ہمیں ہدایت کی طرف لے جا رہی ہیں، اور کون سی ایسی برائیاں ہیں کہ جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جا رہی ہیں۔ اب یہیں آپ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ آپ کو امام کی معرفت ہے یا نہیں ہے، آپ امام کو پہچانے ہیں یا نہیں ہے۔ لوگ علماء سے آ کر کے یہ سوال کرتے، پوچھتے ہیں، خود میں نے بھی دیکھا ہے مجتہدین سے آ کر کے سوال کرتے۔ کیا پوچھتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں علماء سے آ کر کے کہ آقا یہ بتائیے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں یا ہم ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، کیا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں؟ کیا اللہ ان کو قبول کر رہا ہے؟ بھائی صبح اور شام نماز پڑھ رہے ہیں، صبح اٹھے، ٹھنڈک میں وضو کیا، دل تو نہیں چاہ رہا تھا ٹھنڈک میں اٹھنے کا،
لیکن بہت ہی اذیت کے ساتھ اٹھنا پڑا کیونکہ نماز واجب ہے. لہٰذا اب اٹھ تو گئے ہیں, نماز بھی پڑھ لی ہے, لیکن معلوم نہیں ہے کہ نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. مغرب میں مسجد دور ہے لیکن نماز جا کر کے مسجد میں پڑھ رہے ہیں, لیکن معلوم ہے نہیں ہے کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. آ کر کے اس طرح سے لوگ سوال کرتے ہیں. ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے, ٹھیک ہے, اب تو خیر موسم بہت اچھا ہو گیا. جب گرمیوں میں تھا, اب گرمی ہو رہی ہے, 45 ڈگری 40 ڈگری پارا ہے, اس کے باوجود بھی لوگ روزے رکھ رہے ہیں, صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہ رہے ہیں, مغرب کے ٹائم روزہ کھول رہے ہیں, نہیں پتہ ہے روزے یہ قبول ہیں کہ نہیں ہیں. آ کر کے اس طرح کے سوال کرتے ہیں. آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں, یہاں بھی لوگ پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں. تو جب مراجع اور علماء سے سوال کیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ ہماری عبادات, ہماری نمازیں, ہمارے روزے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں کہ نہیں ہیں, تو آپ جانتے ہیں علماء جواب کیا دیتے ہیں. علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر تم عبادات کے ساتھ, نمازوں کے ساتھ, روزوں کے ساتھ, نیکیوں کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے ہو, گناہوں سے دور ہو رہے ہو, گناہ کم ہو رہے ہیں, بہت غور کیجئے گا, گناہ اگر کم بھی ہو رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے, تمہارے روزے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں, تمہاری عبادات اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں. لیکن اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو اور گناہ بھی کر رہے ہو, روزے بھی رکھ رہے ہو اور گناہ بھی کر رہے ہو, ہے نا, نیکیاں بھی کر رہے ہو اور حرام چیزوں میں بھی مبتلا ہو رہے ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں صحیح معنی میں نہ معرفت الہی حاصل ہوئی ہے اور نہ معرفت امام حاصل ہوئی ہے. اب یہی چیز ہے معرفت امام کے لیے بھی, جو معرفت الہی کے لیے وہی چیز معرفت امام کے لیے بھی ہے. کہ 15 شعبان آئی اور ہم غار والی کربلا میں پہنچ گئے, اور جانے کے بعد وہ جو کنڈوں میں جو حلوہ بنتا ہے وہ لے کر کے پہنچے, اور بلکہ ایک کنڈا نہیں 2 کنڈے لے کر کے پہنچے, اور ارادہ یہ تھا کہ ان کنڈوں کے اوپر نظر دلوائیں. کس کی؟ زمانے کے امام کی. لیکن وہاں تو بہت اچھے سے نظر دلوا دی, دسترخوان بھی بچ گیا اور لوگوں نے وہ کنڈے بھی ختم کر دیے. ارادہ یہ تھا کہ تھوڑا حلوہ ہم بھی چکھ لیں گے, لیکن وہ نہیں چکھ پائے کیونکہ لوگوں کی کثرت اتنی زیادہ تھی. کنڈے ختم ہو گئے, نظر دلوا کے, لوگوں کو چکھوا کے, تمام اچھی چیزیں کر کے, دعائیں پڑھ کے, زیارت پڑھ کے واپس گھر پہ آئے. گھر پہ جیسے ہی آئے تو یہ موبائل جو ہے نا اس کو اٹھایا, اور اٹھا کر کے ایک ریل دیکھ لی کہ جس میں میوزک تھی. 15 شعبان کی رات میں صبح نظر دلوائی, نظر چکھوائی, زیارت امام زمانہ پڑھی, اور آ کر کے رات میں بیٹھ کے بستر پہ لیٹ کے اس موبائل میں ایک ریل دیکھ لی جو انسٹاگرام پہ یا ٹک ٹاک پہ یا دوسری چیزوں پہ موجود ہے. تو اب آپ انصاف سے بتائیے گا کہ وہ جو صبح ہم نے نظر دلوائی ہے, جو صبح زیارت ہم نے پڑھی ہے, صبح جو امام کو سلام کیا, اور رات میں آ کر کے وہ پوری کسر ایک ریل کو دے کر کے پوری کر لی, تو اب اختیار آپ کے پاس ہے. وہ عبادت جو ہم صبح کر کے آئے ہیں, کیا اس کو امام قبول کریں گے؟ اس زیارت کو یا اس سلام کو امام ایکسیپٹ کریں گے کہ بھئی صبح سلام کر کے آئے تھے اور ابھی آ کر کے بیٹھ کے ریلیں دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ چیز ہوتی ہے, یعنی اگر صحیح معنی میں ہمیں معرفت حاصل ہو گئی, یہ زمانے کے امام کو ہم پہچان گئے, یہ معرفت الہی کو ہم نے حاصل کر لیا, تو ہم خود اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے, ہم خود اپنے آپ کو خطاؤں سے اور غلطیوں سے بچائیں گے. لیکن اگر زمانے کے امام کی معرفت ہم صحیح معنی میں حاصل نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہوں میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں, ہم برائیوں میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں, ہم حرام کاموں میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں. دیکھیے جب لوگ بیٹھتے ہیں نا, ایک عام گناہ ہے, ایک عام گناہ ہے. عام گناہ کیا ہے؟ جب 2 لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ غیبت کرتے ہیں. اور یہ سب سے زیادہ مزیدار کام ہوتا ہے گا کہ 2 لوگ آپس میں بیٹھ جائیں اور ایک تیسرے آدمی کا نام لے اور اس کے اوپر بس نان اسٹاپ گفتگو ہوتی جائے, وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے, اور کہیں وہ غلطی سے آدمی آ گیا اور وہ آ کے بیٹھ گیا تو ایک چوتھے کی غیبت شروع ہو جائے گی, ہے نا. یہی طریقہ ہوتا ہے ہمارا, خود میں اپنے کو کہہ رہا ہوں, یہی طریقہ ہوتا ہے ہمارا. تو اب یہاں پر اگر ہمیں صحیح معنی میں زمانے کے امام کی معرفت ہے اور ہم یہ احساس کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے پیچھے کوئی موجود ہے, کوئی نگاہیں ہیں کہ جو ہمیں دیکھ رہی ہیں, تو آپ یقین مانیے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں روزمرہ کی زندگی میں, ہمارا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کیسے گفتگو کرنا, ہمارا لوگوں سے کیسے پیش آنا, کیسے گفتگو کرنا, کیسے ان سے ملنا, یہ تمام چیزیں ہمارے کیریکٹر میں چینجز لانا شروع کر دیں گی. اگر ہم بس احساس کر لیں کہ ہاں ہمارے پیچھے کوئی موجود ہے, کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے, کوئی ہے, تو
تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم صحیح معنی میں معرفت امام کو حاصل کریں گے اور امید لگائیں گے کہ ہاں اگر ہم یہ تمام اپنے اندر سدھار لا رہے ہیں یا اچھی باتیں لا رہے ہیں یا نیکیاں اپنے اندر اور اضافہ کر رہے ہیں تو زمانے کا امام ہم سے خوش بھی ہوگا، ہم سے راضی بھی ہوگا۔ ابھی 15 شعبان گزری ہے، آپ جانتے ہیں 15 شعبان کی جو شب ہوتی ہے اس میں ہم سب کے اعمال زمانے کے امام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، امام وقت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ امام ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، امام ہمارے اعمال کو پڑھتے ہیں، ایک ایک کے اعمال کو، تمام شیعوں کے چھوٹے سے لے کر کے بڑے تک اور بڑے سے لے کر کے بوڑھے اور ضعیف تک ہم سب کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، کوئی اس سے الگ نہیں ہے، چاہے وہ ایک عالم ہو، چاہے وہ ایک جاہل ہو، چاہے وہ ایک مرد ہو، چاہے وہ ایک عورت ہو، چاہے وہ ایک ضعیف ہو اور چاہے وہ ایک جوان ہو، سب کے اعمال امام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فرشتے پیش کرتے ہیں زمانے کے امام کو، امام ان اعمال کو پڑھتے ہیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ اگر اعمال اچھے ہوتے ہیں شیعوں کے، اگر نیکیاں ہوتی ہیں، عبادات ہوتی ہیں تو امام مسکراتے ہیں، ہمارے اعمال امام کے تبسم کا باعث بنتے ہیں، مسکراہٹ کا باعث بنتے ہیں، خوشی کا باعث بنتے ہیں چاہنے والوں کے اعمال۔ دوسری روایت کیا ہے؟ دوسری روایت یہ ہے کہ یہی اعمال اگر برے ہوتے ہیں، گناہ زیادہ ہوتے ہیں، حرام کام نامہ اعمال میں لکھے ہوتے ہیں تو یہی ہمارے اعمال زمانے کے امام کے گریے کا باعث بنتے ہیں۔ امام گریا کرتے ہیں، امام روتے ہیں۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ ہم میں سے کون ایسا ہوگا، یہ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں ہم میں سے کون ایسا ہوگا کہ جو یہ چاہے گا کہ زمانے کا امام ہمارے اعمال کو دیکھ کر کے گریا کرے، ہمارے زمانے کا امام ہمارے اعمال کو پڑھ کے روئے؟ بھئی ہم تو یہ نہیں چاہیں گے، ہم تو چاہیں گے کہ ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں کہ زمانے کا امام جب ان اعمال کو پڑھے تو وہ مسکرائے، وہ خوش ہو۔ تو لہٰذا یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب صحیح معنی میں معرفت ہوگی، صحیح معنی میں امید ہوگی اور نا امیدی نہیں ہوگی۔ وہ تمام چیزیں کہ جو ہمیں نا امیدی کے نزدیک لے جاتی ہیں، جو ہمیں نا امید کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو یہ کہیں گے کہ ارے مرنے کے بعد کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ کوئی قبر ہے، نہ کوئی حساب و کتاب ہے، نہ کوئی عذاب ہے، آخر میں آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی خدا ہے، کہ جن کو ہم کمیونسٹ کہتے ہیں، کہ وہ نہ خدا کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں، نہ نبیوں کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں اور نہ زمانے کے امام کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں۔ جب ان کے پاس عقیدہ توحید ہی موجود نہیں ہے، اللہ کے اوپر عقیدہ نہیں ہے، تو وہ زمانے کے امام کا بھی عقیدہ نہیں رکھتے۔ لہٰذا اس نا امیدی سے دوری کب ہو سکتی ہے؟ کہ جب صحیح معنی میں امام کی معرفت ہوگی۔ غلط تعویل، بھئی دیکھیے ہر انسان کو دیکھ کر کے اس کے اوپر عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، اسی لیے ہمارے کیا اندھی تقلید نہیں ہے، ہمارے کیا ہر کس و ناقص کی تقلید نہیں ہوتی۔ تقلید اس کی ہوتی ہے کہ جو جامع شرائط ہو، کہ جو شرائط رکھتا ہو، اس کی تقلید کی جاتی ہے، اس کی تقلید ہوتی ہے، ایک مجتہد کی تقلید ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی امامہ ابا قبا پہن کے آ کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ میں مجتہد ہو گیا یا میں مرجع ہو گیا، نہیں، ہمیشہ تقلید اس کی ہوتی ہے کہ جو تقلید کی صلاحیت رکھتا ہو، جو مجتہد ہو، مرجع ہو، عالم ہو۔ لہٰذا ہر ایک آ کر کے اگر یہ کہنا شروع کر دے اور یہ ادعا کرنا شروع کر دے اور دعویٰ شروع کر دے کہ ہم صحیح معنی میں زمانے کے امام کو پہچان گئے ہیں، زمانے کے امام کی معرفت کو رکھتے ہیں اور ہم امام کے بہت نزدیک ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، یہاں تو خیر نہیں ہے لیکن ایران وغیرہ میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رابطہ امام سے نہیں۔ دیکھیں پہلے کہ واقعاً خود وہ کردار میں اس طرح کا ہے کہ جیسا امام چاہتے ہیں، یہ زمانے کا امام جس طرح کے اپنے شیعوں کو چاہتے ہیں، اگر وہ واقعاً اس طرح کے ہیں۔ جیسے ایران میں آیت اللہ بہجت گزرے، خود آیت اللہ بہجت ایک مجتہد تھے، ایک مرجع تھے، ایک عالم تھے، ایک عامل تھے، لہٰذا ان کو دیکھ کر کے، ان کی ہیبت کو دیکھ کر کے اندازہ ہو سکتا تھا کہ ہاں ان کا رابطہ زمانے کے امام سے۔ لیکن ہر کس و ناقص آ کر کے ادعا کرے اور دعویٰ کرے کہ ہاں ہم امام سے رابطہ رکھتے ہیں یا ہم امام سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو ہر ایک کے اوپر ہمیں عقیدہ نہیں رکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہمارے عقیدے میں کچھ بھی گڑبڑی آئی تو وہیں ہم زمانے کے امام سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر ہم زمانے کے امام سے دور ہوتے چلے گئے تو آخر میں نتیجہ کیا ہوگا؟ ماتا میتتن جاہلیہ، موت جو ہوگی وہ جاہلیت کی یا جہالت کی ہوگی۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد وعلی محمد۔
سوال ہوتے نا. ختم ہو گیا. تو پہلی چیز ہوئی کیوں گفتگو کرتے ہیں امام کے بارے میں, کیوں ضروری ہے. آپ اس کو جس طرح سے بھی پوچھنا چاہیں, کیونکہ ضروری ہے, لازم ہے اس زمانے میں بھی اور آنے والے وقت کے لیے بھی, فیوچر کے لیے بھی. پہلی چیز ہے امام کی معرفت کو حاصل کرنا. امام مہدی کے اوپر گفتگو اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ زمانے کے امام کی معرفت حاصل ہو سکے. دوسری چیز اس لیے امام کی گفتگو کرتے تاکہ ہم کو امید ہے, ہم امام سے امید رکھتے ہیں کہ امام ظہور کریں گے, امام ہمیں نجات دیں گے, بلکہ ہمیں نجات نہیں دیں گے صرف, بلکہ پوری کائنات کو نجات دیں گے, پوری دنیا کو نجات دیں گے. تو دوسری چیز ہوئی امید. تیسری چیز ہوئی نا امیدی سے دوری, کیونکہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو نہ ہو سکے, ہر چیز ممکن ہے لیکن ارادہ ہونا چاہیے. میں نے مثال دی تھی جناب حبیب ابن مظاہر کی, کہ اگر کسی عام ضعیف یا بوڑھے انسان سے کہیے کہ کوئی تم ایسا وزنی کام کر دو تو شاید وہ نہ کر پائے, وہ گھبرا جائے. لیکن جناب حبیب ابن مظاہر کو صحیح معنی میں زمانے کے امام کی معرفت تھی, لہٰذا وہی جذبہ تھا, وہی عقیدہ تھا, وہی معرفت تھی. لہٰذا 80 برس کے ہونے کے باوجود بھی جناب حبیب ابن مظاہر کربلا تشریف لائے. یہ امید تھی جناب حبیب ابن مظاہر کو. آخری چیز کیا ہوئی؟ غلط تعویل, غلط طریقے سے پیش کرنا, غلط چیزوں کو پیش کرنا, غلط چیز کی معرفی کروانا یا غلط چیز کو سمجھانا. لہذا اگر ان تمام چیزوں سے ہمیں آشنائی ہو گئی یا ان تمام چیزوں کو ہم سمجھ گئے تو صحیح معنی میں ہم دھیرے دھیرے اس راستے کے اوپر چلتے چلے جائیں گے کہ جس راستے کے اوپر ہمیں اور آپ کو زمانے کا امام دیکھنا چاہتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.